الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 20 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے طرز عمل کو بیان کیا تھا، ان کی مفاد پرستی، منافقت اور بزدلی کو بیان کیا تھا۔ یہاں پر مزید ان کی بزدلی ہی کا بیان ہو رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا۔ یہ منافق سمجھ رہے ہیں کہ لشکر ابھی نہیں گئے، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آئیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ کاش یہ کسی گاؤں میں ہوتے، تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھ لیتے، اور اگر وہ تم میں رہتے تو جب بھی تھوڑے ہی لڑتے۔ ارشاد فرمایا کہ منافقوں کی بزدلی اور ڈر اور خوف کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے، اس کی نصرت سے مسلمانوں کو فتح مل چکی، کفار کے لشکر مدینہ منورہ کے ارد گرد سے واپس جا چکے ہیں اور وہ نامراد اور ناکام ہو کے جا چکے ہیں۔ لیکن ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ وہ ڈر کے مارے ابھی بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ لشکر گئے نہیں، کافروں کے لشکر گئے نہیں، حالانکہ وہ جا چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ لشکر دوبارہ آئیں، کافروں کے لشکر دوبارہ مدینے پر حملہ آور ہو جائیں، تو ان منافقوں کی خواہش ہوگی کہ کاش کہ یہ مدینے میں نہ ہوتے، بلکہ مدینے سے باہر کسی گاؤں وغیرہ میں ہوتے، اور وہیں سے مسلمانوں کے بارے میں خبریں لیتے رہتے کہ کیا چل رہا ہے، جنگ کہاں تک پہنچی، لڑائی کہاں تک پہنچی، کس کو فتح ہوئی، کس کو شکست ہوئی، مسلمانوں کا حال کیا ہے، کتنے مارے گئے، کتنے باقی ہیں۔ تو یہ وہاں دور گاؤں میں بیٹھ کر تمہارے حال احوال پتہ کرتے رہتے، لیکن یہ ہمت نہ کرتے کہ تمہارے ساتھ آ کر میدان جنگ کے اندر لڑیں، کافروں کا مقابلہ کریں اور مسلمانوں کی مدد کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہے کہ ان کی خواہش ہوگی کہ یہ کسی گاؤں میں ہوں اور وہاں سے یہ خبریں وغیرہ لیتے رہیں۔ اب اس کے بعد مزید فرمایا کہ اگر یہ تمہارے اندر ہوتے، کہ اگر یہ تم میں ہی ہوتے، تب بھی بہت تھوڑا لڑتے، تب بھی تھوڑا ہی لڑتے، ان کی بہت قلیل تعداد لڑنے کے لیے آتی، یا اگر لڑائی میں شرکت کرتے تو بس کوشش ہوتی کہ بس پیچھے پیچھے ہی رہیں اور ان کی جان کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائے۔ تو یہ منافقوں کی بزدلی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بزدلی عام طور پہ منافق کی صفت ہوتی ہے۔ جو ایمان والا ہے، جسے شہادت کی عظمت کا معلوم ہے، جس کا خدا پر ایمان ہے، جسے پتہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر اس کی جان چلی جائے گی تو یہ جان وصول ہو جائے گی، جان چلی جائے گی تو جان وصول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ صلہ، وہ بدلہ، وہ نعمتیں، وہ کرم ہوگا، وہ فضل ہوگا کہ یہ آدمی اپنی زندگی ہی کو بھول جائے گا، بلکہ وہاں تمنا کرے گا کاش کہ اسے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، پھر دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے شہادت کی عظمت کو دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ شہیدوں سے جتنا خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اس نے اس چیز کو دیکھ لیا۔ یہاں تک منافقوں کے تذکرے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت شان بیان فرماتا ہے، اور آپ کے کردار کی عظمت، آپ کی بہادری، آپ کی استقامت، آپ کی جرأت، آپ کی ہمت، آپ کا لوگوں کے لیے رول ماڈل ہونا، ایک نمونہ ہونا، اسوہ حسنہ ہونا اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ بے شک
تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ فرمایا جو آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے اور جو اللہ کو بہت یاد کرنے والا ہے، یعنی سچا مومن ہے، سچا مسلمان ہے، اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، بہترین پیروی کا انداز موجود ہے۔ کس اعتبار سے؟ علماء کرام نے یہاں پر دو اعتبار سے اس کی تشریح کی ہے۔ ایک تو یہاں جو آیت مبارکہ ہے یہ غزوہ خندق، غزوہ احزاب کے سینیریو کے اندر، اس کے سیاق و سباق کے اندر بیان ہو رہی ہے، تو اس اعتبار سے معنی کریں تو یہ بنے گا کہ غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کردار رہا وہ کردار تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مشکل کے وقت میں، جنگ کے اوقات میں، جب ہر طرف سے دشمن ہجوم کرائیں، اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کردار ظاہر فرمایا وہ کردار تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور دوسرا اس آیت مبارکہ کی جو تفسیر ہے اور الفاظ کو ان کے عموم پہ رکھا جاتا ہے، قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ الفاظ کے عموم کا اعتبار ہے اور ان کے اعتبار سے معنی لیا جاتا ہے، تو وہ یہ کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں، آپ کی حیات مبارکہ میں، اے مسلمانوں، اے لوگوں، تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ زندگی گزارنے کے ہر انداز کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ، آپ کا کردار مشعل راہ ہے۔ غزوہ احزاب کے اعتبار سے جو بیان ہوا اس کی تفصیل یوں دیکھیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر جن سنگین حالات کا سامنا تھا، ایک طرف کیا ہے، کفار عرب، صرف کفار مکہ نہیں، کفار عرب، مکے والے بھی اور دوسرے علاقے والے بھی، کفار عرب اپنی بھرپور افرادی اور حربی قوت کے ساتھ مدینہ منورہ پہ اچانک حملہ آور ہونے والے ہیں۔ پیش کی اطلاع نہیں تھی، اطلاع بڑی دیر سے ملی جب ان کی تیاریاں پوری ہو چکی تھی اور مدینہ منورہ کے لیے نکلنے والے تھے یا نکل چکے تھے، اس وقت پتہ چلا کہ کفار کے لشکر آ چکے اور اتنی بڑی تعداد میں آ چکے، افرادی قوت بھی ہے، حربی قوت بھی ہے، اور ماہرین جنگ بھی ان کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، ادھر تو یہ معاملہ، ادھر مسلمانوں کی طرف معاملہ یہ تھا کہ افراد کی بھی قلت، خوراک کی بھی قلت۔ پھر یہودی جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا، معاہدہ امن تھا کہ یہ جنگ میں ایک دوسرے کے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، ان یہودیوں نے معاہدے کو توڑ دیا۔ اب دشمن حملہ آور اور جن سے معاہدہ ہے وہ معاہدہ توڑ چکے ہیں۔ اچھا، تیسری طرف منافقین جو مسلمان کہلانے والے تھے اور مسلمانوں کے اندر ہی افواہیں اور ان کے پاؤں اکھاڑنے کے لیے کوشش کرنے والے تھے، تو گویا ہر اعتبار سے حالات مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ باہر سے حملہ ہے، یہودی جو ہے وہ اپنا عہد توڑ چکے، منافق اپنا کردار وہاں پر ادا کر رہے، اپنا رول پلے کر رہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ اب خندق کھودنی ہے۔ اچھا، اب ان سارے مقابلوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام ہر جگہ ثابت قدم، کسی جگہ آپ نے ڈر کا، خوف کا مظاہرہ نہیں کیا، ہر جگہ خود ہمت رکھی، مسلمانوں کو ہمت دلائی، مومنوں کو ہمت دلائی، آپ نے اہل ایمان کو ہمت دلائی۔ اچھا، پھر اس کے بعد چونکہ خندق کھودنی تھی، خندق کھودنے کے اندر یہ معاملہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس، یعنی خود آپ خندق کھودنے میں شریک تھے، خود اپنے دستے مبارک میں کدال پکڑ کے آپ پہاڑوں کو اور پتھریلی زمین کو کھود رہے تھے۔ اس پتھریلی زمین کو کھود کے خندق بنانے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہے۔ اس میں عاجزی بھی ہے، اس میں حوصلہ افزائی بھی ہے، اس میں ہمت بھی ہے، اس میں شجاعت بھی ہے، اس میں قوت کا اظہار بھی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو چٹانیں توڑیں، جو وہاں پتھروں کو توڑا، اس کو اٹھا کے پھینکنے کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہے۔ پھر اس کے بعد خوراک کی قلت تھی، خوراک کی قلت کی وجہ سے مجاہدین، جو مسلمان مجاہدین صحابہ کرام تھے، انہوں نے فاقہ کشی برداشت فرمائی، لیکن جتنا فاقہ انہوں نے کیا
ان سے زیادہ فاقہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ لوگوں نے فاقے کی وجہ سے پیٹ پر ایک پتھر باندھا، سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے۔ پھر شدید سردی تھی، شدید سردی کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم تو جو ہے پہرے دو اور تم جا کے سامنے کرو اور میرے لیے کوئی گرم کمرہ تیار کر دو۔ جس سردی کے اندر صحابہ کرام اس کھلے میدانوں کے اندر موجود تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپہ سالار اعظم ہوتے بھی وہیں پر موجود تھے۔ پھر جب دشمنوں نے حملہ کیا، دشمنوں کے حملے کے وقت ان کی طاقت اور ان کی تعداد کو دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام پریشان نہیں ہوئے، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل اور عزم و ہمت کا پیکر بنے رہے، صحابہ کرام کی ہمت بڑھاتے رہے، ان کی حوصلہ افزائی فرماتے رہے۔ اچھا، پھر بنو قریظہ جنہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا تھا اس جنگ کے دوران، معاہدہ توڑ دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پہ شکن نہیں آئی، یہ نہیں ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، ادھر وہ حملہ اور ادھر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، کیا بنے گا، نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح استقامت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ موجود۔ اچھا، منافقین راہ فرار اختیار کرنے، بہانے بنا کے جا رہے، ویسے جا رہے، نبی پاک علیہ السلام پھر بھی پریشان نہیں۔ پھر جنگ ہوئی، جنگ کے اندر بھی کتنے مرحلے آتے گئے، سب کچھ ہوتا رہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر، ہمت، استقامت، اللہ پہ توکل ہر لمحے اپنے عروج پہ رہا، اپنے عروج پہ رہا۔ تو اب یہ وہ سارا کے سارا معاملہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، رول ماڈل ان کی زندگی میں ہے، اسوہ حسنہ ان کی زندگی میں ہے کہ مشکل سے مشکل ترین اوقات کے اندر کس طرح ایک قائدانہ کردار ادا کرنا ہوتا ہے، کس طرح ہمت و جرأت کا پیکر بننا ہوتا ہے، اور کس طرح خدا پہ توکل اور بھروسہ رکھنا ہوتا ہے۔ یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کردار مبارک جو غزوہ احزاب کے اندر، غزوہ خندق کے اندر سامنے آیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ارشاد فرمایا۔ یہ تو ایک پہلو کے اعتبار سے میں نے عرض کیا۔ اب دوسرا پہلو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہر اعتبار سے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، بہترین مثال ہے۔ اب اگر ایک ایک چیز کو بیان کریں تو بڑا تفصیلی اس پر کلام ہو سکتا ہے، میں اجمالاً چند چیزیں بیان کروں گا، اور تفصیل کے لیے میں عرض کروں گا کہ تفسیر صراط الجنان کی 7ویں جلد میں جہاں پر آخر کے اندر یہ سورہ مبارکہ کی تفسیر ہے، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ بڑے خوبصورت وہاں پر مدنی پھول آپ کو ملیں گے، بڑی خوبصورت تفصیل بہت زیادہ پہلوؤں کے اعتبار سے وہاں پر ملے گی۔ لیکن چند ایک چیزیں یہاں پر برکت کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں۔ پورا دین جو ہے وہ جن چیزوں پر مشتمل ہے وہ کیا ہیں؟ وہ عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، آداب ہیں، حسن معاشرت ہے، پھر اسی طرح باطنی اچھے اوصاف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں اگر آپ ان میں سے ایک ایک پہلو کو لیتے جائیں اور اس کی ڈیٹیل کو دیکھتے جائیں تو پتہ چلے گا کہ جس قدر خوبصورتی کے ساتھ، جس قدر حسن کے ساتھ، جس قدر کمال کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے اندر اپنی زندگی کو پیش کیا، اس سے زیادہ حسن اور خوبصورتی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ عبادات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کا حج، آپ کا تلاوت قرآن کرنا، آپ کا ذکر اللہ کرنا، یہ سب عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسا کردار ہے، جیسے آپ نے نماز پڑھی، ایسی نماز پڑھی کہ اب ہماری نماز موقوف ہے اسی کے اوپر کہ جتنی نبی پاک علیہ السلام کی نماز کے مشابہ ہوگی اتنی خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام کی نماز جیسی نماز پڑھیں گے تو خدا کی بارگاہ میں قبول، جیسی سے مراد کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس انداز میں قیام، قرات، رکوع، سجدہ، جس ترتیب سے، جن احکام کے اعتبار سے کیا، اسی انداز میں کریں گے تو قبول ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی فرض، ہم 3 پڑھیں گے زیادہ قبول نہیں ہوں گے، مردود ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 پڑھی تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا معاملہ یہ ہے۔ اچھا، پھر معاملات ہیں، معاملات کے اندر آپ کی دیانت، آپ کی صداقت، آپ کی امانت، سبحان اللہ۔ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں فرمایا تھا، اعلان نبوت سے پہلے
کفار مکہ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ یہ تھا آپ کا معاملات کے اندر آپ کی دیانت، صداقت اور آپ کا کردار۔ اخلاقیات کے اندر، اخلاقیات کیا ہوتی ہیں؟ باب تو بڑا وسیع ہے، لیکن جن چیزوں کو ہم عام طور پہ اخلاقیات میں گنتے ہیں، صبر ہے، حلم ہے، بردباری ہے، عفو درگزر ہے، معاف کر دینا ہے، غصے کو پی جانا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور خوبصورت زندگی میں جو عفو درگزر، جو حلم و بردباری، جو پیار محبت اور شفقت، جو مسکرا کے ملنا، جو لوگوں کو اپنے قریب کرنا، جو امیر و غریب میں فرق نہ کرنا، جو بچوں پہ شفقت کرنا، جو غریبوں کا خیال کرنا، جو پڑوسیوں کا خیال کرنا، جو اپنے گھر والوں کا خیال کرنا، جو چھوٹوں بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں پایا جاتا ہے، وہ تو کائنات کے لیے مثالیں بن گیا۔ کہاں وہ سارے لوگ کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو تنگ کیا، دکھ دیے، دکھ پہنچائے، ستایا۔ فتح مکہ کے موقع پہ کیا ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم سے وہ بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاقیات کا ایک جھلک ہے، یہ ایک پورا باب بھی نہیں ہے، یہ اس پورے کتاب اخلاقیات کے ایک باب کی ایک جھلک ہے جو آپ کے سامنے میں نے عرض کی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر، نعمتوں پہ شکر، قلبی کیفیات، یہ سبحان اللہ قلبی کیفیات آپ کا ظاہر مبارک وہ ہے کہ جس کی انتہائی کمال تک کو بندہ نہیں پہنچ سکتا، باطن کا تو کچھ کہنا ہی نہیں، باطن کا تو مرتبہ ہی بلند ہے، باطن کی تو انتہائی کوئی نہیں، باطن کو تو اس کی تو ہمیں الف کا بھی ہمیں پتہ نہیں، ہم اس کی الف کی بھی بنیاد تک نہیں پہنچ سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باطن مبارک اتنا اجلا، اتنا صاف، اتنا ستھرا، اتنا پاکیزہ، اتنا منور، اتنا روشن، اتنا خوبصورت، اتنا وہ پرعظمت، اللہ کی اتنا قریب۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سر سے لے کر پاؤں تک، بچپن سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک، زندگی کے ہر ہر پہلو کے اعتبار سے خوبصورتی کا اور اعلیٰ کردار کا اور حسن کردار کا اور باعظمت کردار کا ایسا بہترین اور حسین نمونہ ہے کہ جس کی مثال کائنات کے اندر تلاش نہیں کی جا سکتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر نگین ظاہری اعتبار سے پوری حکومت آ گئی، حکومت آپ کے پاس تھی، لیکن حکومت کے باوجود بھی کیا عیش اور کیا جو ہے وہ دنیاوی لذتوں سے لطف اندوز ہونا، کچھ بھی نہیں، سادہ زندگی، سادہ زندگی، سادہ زندگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام تر آسائشوں پر قدرت کے باوجود آپ نے زاہدانہ زندگی اختیار فرمائی، آپ نے سادگی کی زندگی اختیار فرمائی، آپ نے کم اختیار کرنے کی زندگی کو اختیار فرمایا۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے چند پہلو ہیں جو میں نے عرض کیے ہیں۔ تفصیل کے لیے سیرات الجنان کی 7ویں جلد کا مطالعہ کریں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیرت مبارکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، بہترین مثال موجود ہے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، آپ کے تذکرے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے سچے غلاموں یعنی صحابہ کرام کا تذکرہ فرماتا ہے۔ پہلے منافقوں کا تذکرہ ہوا، اب منافقوں کا چیپٹر بند، اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا بیان شروع ہوا، نبی پاک علیہ السلام کا کردار بیان کیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے کردار سے جو ستارے روشن ہوئے، جو صحابہ چمکے، جن میں وہ اخلاق، وہ کردار، وہ عظمت، وہ جرأت، وہ شجاعت، وہ ہمت، وہ توکل علی اللہ پیدا ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے اور آپ کی سیرت مبارکہ کو دیکھنے کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ ان صحابہ کا تذکرہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی کیا شان ہے اور وہ خدا کی بارگاہ میں کتنے محبوب ہیں، کتنے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بیان فرماتا ہے۔ اور یہ غزوہ احزاب کون سا غزوہ ہے جس میں خلفائے اربعہ شریک تھے؟ خلفائے اربعہ سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، اور اس کے علاوہ عشرہ مبشرہ، دیگر اصحاب بدر میں جو اصحاب زندہ تھے وہ، اور یہ سارے صحابہ کرام،
اور ان سب صحابہ کرام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان فرماتا ہے، تو پتہ چلا کہ عشرہ مبشرہ، خلفۂ راشدین اور یہ جو صحابہ کرام تھے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب تھے، پیارے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بڑے مرتبے اور مقام والے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا لیجزی اللہ الصادقین بصدقهم ويعذب المنافقین ان شاء او يتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے، یا انہیں توبہ کی توفیق دے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں میں یعنی صحابہ کرام میں کچھ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ کچھ صحابہ کرام وہ تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، کچھ وہ بھی تھے جو غزوہ احد میں شریک نہیں ہو سکے۔ تو ان صحابہ کرام کا یہ کہنا تھا کہ اے کاش کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ایسا موقع لائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں ہمیں بھی اللہ کی راہ میں لڑنے کا موقع ملے، اور پھر ہم اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کریں، ہم ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، ہم اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا۔ اب غزوہ احزاب کے اندر جب یہ موقع آیا، کفار نے چاروں طرف سے گھیر لیا، تو صحابہ کرام کے اندر پھر دو گروہ تھے۔ ایک تو وہ کہ جنہوں نے اس عہد کو پورا کر دکھایا، اللہ کی راہ میں ان کی جانیں قربان ہو گئی، ان کے مال قربان ہو گئے، ان کا وقت قربان ہو گیا، وہ تن من دھن کے ساتھ اللہ کی راہ کے اندر موجود تھے۔ اور صحابہ کرام کے دوسرے وہ افراد تھے کہ جو انتظار کر رہے تھے۔ کچھ تو وہ تھے جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے، غزوہ بدر میں جو شریک نہ ہو سکے، تمنا تھی کہ دوبارہ موقع آئے تو ہم حاضر ہیں، غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ اور کچھ ابھی انتظار کر رہے تھے کہ دوبارہ موقع آئے، اللہ کی راہ کے اندر دوبارہ کھڑے ہوں گے، دوبارہ مقابلہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا فرمایا کہ جنہوں نے اللہ سے سچا وعدہ کیا، ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے تو پورا کر دیا، جانیں قربان کر دی اللہ کی راہ کے اندر، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی اپنے وعدے کو پورا کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب موقع آتا ہے خدا کی راہ میں جانیں قربان کرنے کا، ہم اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے، ان صحابہ نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، وما بدلوا تبدیلا، کوئی تبدیلی نہیں کی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو آزمائشوں کا سلسلہ ہے کہ مسلمان شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، سردی کا بھی مقابلہ کیا، دیگر چیزیں بھی سامنے آئیں، تو فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آزمائشوں کا سلسلہ اس لیے ہے تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے، سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے۔ اور جہاں تک منافقوں کا تعلق ہے تو اگر توبہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ عذاب دے گا، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ توبہ کی توفیق دے دے اور وہ توبہ کر لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں کافروں کی جو شکست ہوئی اس کا بیان کیا۔ ارشاد فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ واپس لوٹا دیا، انہیں کچھ بھی بھلائی نہ ملی، اور اللہ مسلمانوں کے لیے لڑائی میں کافی ہو گیا، اور اللہ قوت والا، عزت والا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ جو کافر آئے تھے اپنے دلوں میں بڑے جذبات لے کر، بڑے ولولے لے کر،
اور بڑا فتح و نصرت اور کامیابی کے خمار اور غرور کے اندر ڈوب کے آئے تھے کہ اب ہم مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دیں گے، اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ لیکن اس طرح کے بڑبولے اور اس طرح کی تعلیاں کرنے والے اور بڑے بڑے جملے بولنے والے یہ تب سے لے کر اب تک آ رہے ہیں۔ ہمارے زمانے کے اندر بھی وہ ہیں، اسلام کو مٹا دیں گے، اسلام کا یہ کر دیں گے، مسلمانوں کو یہ کر دیں گے، لیکن کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ نقصان پہنچائیں گے، لیکن اسلام کو دنیا سے کبھی ختم نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو دنیا سے کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کو اللہ نے ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ ناکام واپس لوٹا دیا۔ جس جذبے اور جس خوشیوں اور جس نشے اور غرور کے اندر بھرے ہوئے آئے تھے، دلوں کے اندر جلن تھی جب واپس جا رہے تھے کہ ہیں ہم تو فتح کرنے آئے تھے، یہ تو ہم ہی جوتے کھا کے واپس جا رہے ہیں، یہ تو ہمارے اندر پھوٹ پڑ گئی، یہ تو ہمارے خیمے الٹ گئے، یہ تو ہماری ہانڈیاں الٹ گئیں، یہ تو ہم ہی برباد ہو گئے، یہ تو ہمارے آپس کے اندر انتشار پیدا ہو گیا۔ آئے تھے فتح کرنے اور مغلوب ہو کر، مقہور ہو کر، مردود ہو کر اور مفتوح ہو کر ناکامی کی جلن اپنے دلوں کے اندر لیے ہوئے وہاں سے واپس ان کو جانا پڑا۔ ان کو کوئی بھلائی نہ ملی، پیسہ بھی خرچ ہوا، وقت بھی لگا، مار بھی کھائی اور ذلت بھی اٹھائی اور واپس چلے گئے۔ جبکہ مسلمان، سبحان اللہ، فرمایا اللہ مسلمانوں کے لیے لڑائی میں کافی ہو گیا اور اللہ قوت والا، عزت والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور اللہ تعالیٰ کا مومنوں کے اوپر ایسے ہی انعام ہوتا ہے۔ مومن ثابت قدم رہیں، ڈٹ کے رہیں، اپنی طرف سے تیاری مکمل کریں، سمجھداری کا مظاہرہ کریں، خدا کو بھرپور انداز میں یاد کریں، پھر دشمن کو سامنے ڈٹ جائیں تو اگرچہ دشمن قوت میں اور افراد میں زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور واقعے کا تذکرہ ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ اسی غزوہ احزاب کے ساتھ ملا ہوا واقعہ۔ وہ کیسے؟ وہ یوں کہ جیسے غزوہ احزاب کے بیان کے اندر میں نے عرض کیا، تفسیروں کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ غزوہ احزاب میں کیا ہوا کہ ایک طرف تو کفار عرب اکٹھے ہوئے اور مسلمانوں پہ، مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لیے آ گئے، دوسری طرف مسلمانوں کا معاہدہ تھا بنو قریظہ قبیلے کے ساتھ کہ جنگ ہوگی تو یہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ معاہدہ امن تھا، جو اسلام کا طریقہ ہے کہ امن کا معاہدہ کرتا ہے۔ لیکن عین جنگ کے موقع پر بنو قریظہ نے شرارت کی، مسلمانوں سے معاہدہ توڑ دیا اور کفار کی حمایت کرنے لگے۔ اب اس سے بڑھ کے غداری اور اس سے بڑھ کے شر پسندی اور فتنہ و فساد اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک عین جنگ کے دوران جو آپ کا اتحادی ہے وہ آپ سے معاہدہ توڑ کے آپ کے دشمنوں کے ساتھ جا کے مل جائے۔ تو چونکہ اتنا بڑی شرمگیری کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نمٹنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ کیا ہوا کہ جب غزوہ خندق سے واپس لوٹے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے واپس لوٹے، آپ نے اپنے ہتھیار اتارے اور غسل فرمایا تو فوراً جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور کیسی شان کے ساتھ کہ ان کے سر مبارک پر حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کے سر مبارک غبار سے اٹا ہوا تھا، اس پہ گرد و غبار تھا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے ہتھیار اتار دیے، حالانکہ ہم نے نہیں اتارے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کدھر کا ارادہ ہے؟ یعنی میں نے ہتھیار اتار دیا، تم نے نہیں اتارے، تو کدھر کا ارادہ ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی ادھر کا، اشارہ کیا، اور اشارہ کیا بنو قریظہ کی طرف جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا دوران جنگ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہی بنو قریظہ کی طرف تشریف لے جانے کا ارادہ کر لیا اور آپ ادھر تشریف لے گئے۔ یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا بنو قریظہ کی طرف جانے کی وجہ کہ انہوں نے معاہدہ جنگ توڑا تھا اور عین جنگ کے اندر غداری کی تھی اور مسلمانوں کو معاذ اللہ مروانے کا پورا انتظام کر دیا تھا۔ تو اب ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِّن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور جن اہل کتاب نے ان مشرکوں کی مدد کی
اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان میں ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قید کرتے ہو۔ فرمایا کہ یہ اہل کتاب بنو قریظہ والے جنہوں نے مشرکوں کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اب ان میں ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو، ایک کو قید کرتے ہو۔ چار باتیں ارشاد ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قلعوں سے اتار دیا۔ وہ کیسے؟ کہ بنو قریظہ کا ایک بڑا مضبوط قلعہ تھا، یہ اس کے اندر محصور ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ محاصرہ کر لیا، اب یہ اندر ہے، مسلمان باہر ہے، اور یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ پھر اب ان کو سمجھ آ گیا کہ بھی مسلمانوں نے ہٹنا نہیں ہے اور انہوں نے بدلہ لے کے ہی چھوڑنا ہے اور سبق سکھا کے چھوڑنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ فلاں صحابی، ایک صحابی کا نام دیا، غالب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام لیا کہ وہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کو فیصلے کا اختیار دے دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو ان میں جنگ کرنے کے قابل لوگ ہیں سب کی گردن اڑا دی جائے، کیونکہ جو انہوں نے حرکت کی ہے وہ تو پورے مدینے کے لوگوں کو مروانے کی تھی۔ تو اب آئندہ کبھی سر نہ اٹھا سکے جو ان کے شر پسند لوگ تھے، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، اور جو ان کے باقی افراد بچے انہیں غلام اور باندیاں بنا لیا جائے اور ان کے مال و اسباب کو لے لیا جائے۔ چنانچہ پھر اسی فیصلے کے اوپر عمل کیا گیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں ان کے قلعوں سے اتار دیا جس میں یہ محصور ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ رعب کی وجہ سے بالآخر یہ مجبور ہو کے نیچے اترے۔ تو پھر ان میں ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو، ایک کو تم قید کرتے ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ تو یہ جنگی معاملات کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جنگ کے اندر بعض اوقات ایک سبق سکھانے کے لیے اور ایک سزا کے طور پہ یہ کیا جاتا ہے۔ جنگ نام کس چیز کا ہے؟ جنگ کے اندر ایک دوسرے کو تحفے نہیں دینے ہوتے، جنگ کے اندر ایک دوسرے پہ حملہ کر کے اس کے جنگجو افراد کو ختم ہی کرنا ہوتا ہے، ورنہ جنگ ہی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو دنیا کے اندر جنگ کا بنیاد ہی یہ ہے۔ اور یہاں پر کیا صورت ہے؟ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ پر حملے کی ابتدا نہیں فرمائی، شر پسندی، فتنہ انگیزی ان کی طرف سے ہوئی۔ انہوں نے کافروں کا ساتھ دیا، انہوں نے معاہدہ توڑا، انہوں نے مسلمانوں کو خطروں پر پیش کیا، انہوں نے عین جنگ کے اندر مسلمانوں سے غداری کی، تو اس کے نتیجے کے اندر پھر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین اور ان کے مکانات اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی مالک بنا دیا جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا کہ ان اہل کتاب کی، بنو قریظہ کی جو زمین تھی، مکانات تھے اور مال تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کا وارث بنا دیا، اور ان کی، اور اللہ نے تمہیں اس زمین کا بھی مالک کر دیا جہاں پر ابھی تمہارے قدم بھی نہیں لگے۔ یعنی وہ بھی زمینیں، جیسے اب اس سے کیا مراد ہے؟ وہ کون سی زمین تھی جہاں مسلمانوں کے بھی قدم لگے بھی نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس کا بھی مالک کر دیا۔ تو اس کے بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا اس سے مراد خیبر کی سرزمین ہے، اس سے مراد خیبر کی سرزمین ہے کہ جہاں مسلمان ابھی پہنچے نہیں تھے، لیکن مستقبل کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ بھی عطا فرما دی۔ بعض نے کہا اس سے مکہ مراد ہے کہ مکہ مکرمہ اس وقت مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ایک قسم کا علاقہ ممنوعہ تھا، تو مسلمانوں نے فتح کیا۔ یا بعض نے فرمایا کہ روم اور فارس، تو روم کی جو سرزمین تھی اور ایران فارس کی جو سرزمین تھی، یہ یہاں پر مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی یہاں پر خبر ارشاد فرمائی۔ اور بعض نے فرمایا کہ جملہ فتوحات جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں مسلمانوں کو عطا فرمائی، وہ سب یہاں پر مراد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان زمینوں کا بھی مالک کر دیا جن زمینوں پر ابھی تک تمہارے قدم بھی نہیں لگے۔ تو یہ پہلے سے غیب کی خبر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی جو پوری ہوئی۔ اب اس کے بعد ایک اور بڑا اہم معاملہ اور ایک اور بڑا اہم واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ بڑی تفصیل کا متقاضی ہے، اس کی کچھ
تمہید میں عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے، ورنہ اس کا سیکوینس جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، جن کی تعداد 9 تھی، نبی پاک علیہ السلام کی یہ ازواج مطہرات اپنے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے، یعنی جن خاندانوں سے یہ آئی تھیں، وہ اکثر و بیشتر خاندان رئیس، کھاتے پیتے، مالدار، خوشحال تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، تاجر کی بیٹی، حضرت حفصہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اور حضرت عمر فاروق بھی ایک خوشحال آدمی تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی، ایک یہودیوں کے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، تو وہ بھی ایک سردار کی بیٹی تھی۔ اسی طرح بقیہ کا بھی معاملہ تھا، تو وہ خوشحال اور کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھنے والی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک زندگی تھی، اس میں بہت ہی سادگی تھی، کھانے کے اندر بھی، پہننے کے اندر بھی، رہنے کے اندر بھی۔ رہنے کے لیے سادہ مکان، سادہ سے نبی پاک علیہ السلام کے مبارک حجرے تھے، لباس کے اندر بھی سادگی تھی، کھانے کے اندر بھی سادگی تھی، بلکہ فاقہ بھی تھا، کھانا کبھی کھا لیا، نہیں ہوا تو نہیں کھایا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی کا یہ انداز تھا۔ اب ازواج مطہرات، چونکہ ایک آدمی جس طرز زندگی کا عادی ہوتا ہے، اس طرز زندگی سے جب آدمی کو ہٹنا پڑتا ہے تو اس سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ازواج مطہرات نے ایک مرتبہ مل کر نبی پاک علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے کچھ گھر کے سامان میں اضافہ کریں، ہمارے خرچے کے اندر اضافہ کریں۔ اب دنیاوی سامان طلب کیا اور خرچے کے اندر اضافے کی درخواست کی۔ فی نفسی ہی ان کی درخواست غلط نہیں تھی کہ بیوی کا حق ہے اپنے شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے، انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ لیکن یہاں جو ان کا معاملہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک طبیعت پر گراں گزرا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے کمال بے رغبتی اور دنیا کے کم سے کم سامان پر قناعت کرنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کا معمول مبارک تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ بات محسوس ہوئی تو سبحان اللہ، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات کو نازل فرمایا، اور ان آیات کو نازل فرما کے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ اے نبی، انہیں اختیار دے دے کہ چاہیں تو آپ کو اختیار کر لیں، چاہیں تو دنیا کو اختیار کر لیں۔ اگر دنیا چاہیے تو پھر نبی کو چھوڑ دو، اور اگر نبی چاہیے تو پھر دنیا سے اپنے آپ کو سائیڈ میں کر لیں۔ اس مفہوم کے ساتھ ان سے خطاب کیا گیا جو ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو اس پر پھر آیات مبارکہ نازل ہوئی، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اختیار دیا، لیکن کسی ایک بھی زوجہ مطہرہ نے یہ نہیں کہا کہ میں دنیاوی سامان کو اختیار کرتی ہوں اور معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑتی ہوں، بلکہ سب نے دنیا کو چھوڑ دیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب مبارک کو اختیار کر لیا۔ تو یہ یہاں پر بیان ہوا ہے۔ اس کی انشاءاللہ مزید تفصیل جو ہے وہ اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔